السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سرکاری ملازمین اور پینشنرز کے لیے بہت بڑی خوشخبری، پینشن اور تنخواہ پر پابندی ختم، دو اہم ترین نوٹیفیکیشن واپس لے لیے گئے۔ نیا نوٹیفیکیشن آ گیا، حکومت نے بیک وقت پینشن اور تنخواہ لینے پر پابندی کا نوٹیفیکیشن واپس لے لیا۔ یہ دو نوٹیفیکیشن تھے، دونوں نوٹیفیکیشن واپس ہو گئے۔ 17 دسمبر 2025 یہ کل فنانس ڈویژن نے نیا نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے اور یہ دو نوٹیفیکیشن واپس لیے ہیں۔ 22 اپریل 2025 کا نوٹیفیکیشن اور 19 جون 2025 کا نوٹیفیکیشن۔ کتنا بڑا فائدہ ہوگا ان نوٹیفیکیشن کی واپسی سے، پوری ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ میں ہوں افتخار ہاشمی۔ پوری ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کا کوئی سوال باقی نہیں رہے گا، پھر بھی اگر کوئی سوال ہے تو آپ کومنٹس میں ضرور پوچھیں، انشاءاللہ ہم آپ کو رپلائی کریں گے۔ اور کون کون سے نوٹیفیکیشن واپس ہو سکتے ہیں، یہ جو فنانس ڈویژن کے ظالمانہ نوٹیفیکیشن ہیں اب ان کی واپسی شروع ہو گئی ہے، تو اس کے بعد کون سی نوٹیفیکیشن واپس ہو سکتے ہیں اور اس کے کتنا بڑا بینیفٹ ہوگا۔ جی سب سے پہلے یہ دیکھیں، 17 دسمبر 2025 منسٹری آف فائنانس، پینشن ان کیس آف ری امپلائمنٹ اپائنٹمنٹ آفٹر ریٹائرمنٹ کے بعد اگر دوبارہ ملازمت کرتے ہیں تو اس سلسلے میں دو نوٹیفیکیشن جاری ہوئے تھے۔ ایک یہ 22 اپریل 2025 اور دوسرا 19/6/2025۔ پہلے دیکھتے ہیں جی 22 اپریل کا یہ نوٹیفیکیشن تھا۔ اس میں کیا کہا گیا ہے کہ پینشن ان کیس آف ری امپلائمنٹ اپائنٹمنٹ آفٹر ریٹائرمنٹ، کہ اگر آپ ریٹائرمنٹ کے بعد دوبارہ ملازمت کرتے ہیں اور اگر آپ نے ریٹائرمنٹ 60 سال کی عمر میں لی ہے سپر انویشن پہ، تو آپ کو جو پینشن ہے وہ چھوڑنی پڑے گی۔ پھر اس کی ایک کلیریفیکیشن آئی تھی یہ 19 جون کو، کہ جی اگر ایک بندہ 1 سال کے لیے یا 2 سال کے لیے کہیں کنٹریکٹ پہ ملازمت اختیار کرتا ہے تو اس کی پینشن بند ہو جاتی ہے، تو دوبارہ پینشن لگنے میں دشواری ہوتی ہے۔ تو یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ جتنی پینشن ہوگی اتنی اس میں سے ڈیٹیکٹ ہو کر اس کو تنخواہ ملے گی۔ نئی ملازمت جو اختیار کرے گا گورنمنٹ سیکٹر میں تو پینشن اس کی مائنس ہو جائے گی، باقی اس کو تنخواہ ملے گی۔ فار ایگزامپل آپ کی 2 لاکھ روپیہ تنخواہ ہے اور 1 لاکھ آپ کی پینشن تھی، تو 1 لاکھ پینشن کٹ جائے گی اور آپ کو 1 لاکھ تنخواہ ملا کرے گی۔ یہ دونوں نوٹیفیکیشن واپس ہو گئے ہیں جی، یہ دیکھیں۔ تو یہ بہت بڑی خوشخبری ہے، بہت بڑا فائدہ ہے سرکاری ملازمین کا۔ ریٹائرمنٹ کے بعد اب آپ دوبارہ ملازمت کر سکتے ہیں۔ زیادہ تر ہمارے فوجی بھائی اس سے متاثر ہو رہے تھے، تو یہ بہت اچھا فیصلہ ہے جی۔ یہ دیکھیں اس کی ڈیٹیل۔ وفاقی حکومت کی جانب سے ریٹائرمنٹ کے بعد دوبارہ ملازمت پر پینشن سے متعلق دو اہم نوٹیفیکیشن واپس لے لیے۔ حکومت نے بیک وقت پینشن اور تنخواہ لینے پر پابندی کا نوٹیفیکیشن واپس لے لیا، جبکہ دوبارہ ملازمت پر مشروط طور پر پینشن وصولی کا نوٹیفیکیشن بھی واپس لے لیا۔ یہ مشروط طور پہ تھا، یہ دونوں نوٹیفیکیشن واپس ہو گئے۔ وفاقی وزارت خزانہ نے 22 اپریل 2025 کو جاری نوٹیفیکیشن واپس لیا۔ وزارت خزانہ نے 19 جون 2025 کو جاری کیا گیا نوٹیفیکیشن بھی واپس لے لیا۔ دونوں نوٹیفیکیشن واپس لینے کا اطلاق فوری طور پر ہوگا۔ وفاقی وزارت خزانہ نے نیا آفس میمورنڈم وفاقی وزارتوں اور ڈویژنز کو بھجوا دیا۔ دوبارہ ملازمت پر پینشن یا تنخواہ میں سے ایک لینے کا نوٹیفیکیشن 22 اپریل کو جاری کیا گیا تھا، جبکہ دوبارہ سرکاری ملازمت پر بیک وقت پینشن اور تنخواہ لینے پر پابندی لگائی گئی تھی۔ یہ پابندی وفاق کے پنشنرز پر 60 سال کی عمر کے بعد دوبارہ سرکاری ملازمت سے متعلق تھی۔ حکومت نے 19 جون کے نوٹیفیکیشن میں دوبارہ ملازمت پر پینشن وصولی کی مشروط اجازت دی تھی۔ یہ اجازت تنخواہ کو گراس پینشن کی رقم سے برابر کم کرنے تک کی مشروط تھی۔ یہ نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا جی، یہ بہت بڑی خوشخبری ہے۔ اچھا، اب سب سے پہلے جو ضرورت ہے جی جن نوٹیفیکیشن کی واپسی کی، جس پہ بہت زیادہ ایک یہ جو ہے نا جی، قبل از وقت ریٹائرمنٹ پہ جرمانہ 10 ستمبر 2024 کا نوٹیفیکیشن، یہ بالکل ان لاجیکل ہے۔ جب آپ کوالیفائنگ سروس 30 سال آپ نے رکھی ہوئی ہے، اگر کوئی بندہ 35 سال سروس کرتا ہے تو بینیفٹ آپ 30 سال کا دیتے ہو، میکسیمم سروس 30 سال شمار ہوتی ہے گراس سیلری میں۔ تو اگر کوئی 30 سال کے بعد بھی ریٹائرمنٹ لیتا ہے تو اس کے اوپر بھی جرمانہ ہے، بالکل یہ چیلنجیبل ہے جی۔ ہاں ویسے تو 25 سال کے بعد بھی ریٹائرمنٹ حق ہے، کوالیفائنگ سروس پوری ہو گئی ہے، اور اگر آپ نے جرمانہ لگانا بھی تھا تو پھر 30 سال، کیونکہ کوالیفائنگ سروس آپ نے 30 سال رکھی ہوئی، فارمولے میں 30 سال کاؤنٹ ہوتی ہے۔ تو اگر کوئی 30 سال سے پہلے ریٹائرمنٹ لیتا پھر آپ پابندی لگا دیتے۔ آپ تو اگر کوئی
بندہ 55 سال پہ ریٹائرمنٹ لیتا ہے، 55 سال عمر ہے، 58 سال عمر ہے، 2 سال پہلے بھی ریٹائرمنٹ لیتا ہے تو جرمانہ ہے. تو یہ نوٹیفیکیشن بھی بالکل چیلنجیبل ہے اور ان لاجیکل ہے. اس کے علاوہ یہ جو کیلکولیشن کا فارمولہ تبدیل کیا گیا، ابھی میں بات کر رہا ہوں وفاق کی، اور جو پنجاب میں نوٹیفیکیشن ظالمانہ نوٹیفیکیشن 2 دسمبر کا ہے، اس کا تو بالکل کوئی لاجک نہیں بنتا. وہ تو وفاق میں بھی نہیں ہے، کسی صوبے میں بھی نہیں ہے. یہ نوٹیفیکیشن جو ہے، جو یہ کیلکولیشن کا فارمولہ تبدیل کیا گیا تھا 1 جنوری 2025 کو. پھر فیوچر انکریز میتھالوجی ان پینشن، بیس لائن انٹروڈیوس کروائی گئی، اور پینشن ملٹیپل پینشن. اچھا، یہ ملٹیپل پینشن اور ری امپلائمنٹ علیحدہ علیحدہ کیسز ہیں. ملٹیپل پینشن کا نوٹیفیکیشن وڈرا نہیں ہوا، یہ ابھی بھی ایگزسٹ کر رہا ہے. یعنی کہ اگر آپ ایک سے زیادہ پینشن لے رہے ہیں، 2 محکموں سے پینشن لے رہے ہیں، تو ایک اب نہیں ملے گی اس نوٹیفیکیشن کے بعد. پہلے جو لے رہے ہیں ان کو ملتی رہے گی. 1 جنوری 2025 کے بعد اگر آپ دوبارہ کوئی گورنمنٹ کی ملازمت کریں گے تو وہ پینشنیبل نہیں ہوگی. یہ ایگزسٹ کرتا ہے، یہ ختم نہیں ہوا. جو وڈرا کیے گئے ہیں وہ یہ 2 نوٹیفیکیشن وڈرا کیے گئے ہیں. ری امپلائمنٹ، جو پینشن جو ختم ہو جاتی تھی، اگر آپ دوسری ملازمت اختیار کریں گے تو اس کی پینشن آپ کو نہیں ملے گی، اس کی پینشن نہیں ملے گی. جو آپ کی پہلی ملازمت ہے اس کی پینشن ملتی رہے گی. اس میں کنفیوز نہیں ہونا. یہ نوٹیفیکیشن یہ تھا کہ اگر ایک ادارے سے آپ ریٹائر ہوئے، وہ پینشنیبل جاب تھا، اس کی پینشن مل رہی ہے، اور دوسری کوئی ملازمت اختیار کرتے وہاں سے بھی پینشن ملتی تھی، 2 پینشنیں لوگ لے رہے تھے، وہ ختم ہو گئی ہے. 2 پینشنیں نہیں ملیں گی، لیکن دوسری ملازمت کی تنخواہ ملتی رہے گی. یہ جو ابھی آیا ہے، دونوں چیزوں میں بہت فرق ہے. یہ آپ کو جو دوبارہ ملازمت اختیار کریں گے اس کی تنخواہ بھی ملے گی اور آپ کی پینشن بھی پہلے والی بحال رہے گی. تو یہ 2 ڈفرینس چیزیں ہیں. کچھ لوگ اس کو مکس اپ کر رہے ہیں کہ جی اب ملٹیپل پینشن کا نوٹیفیکیشن بھی جو ہے وہ بھی واپس لے لیا گیا. ملٹیپل پینشن کا نوٹیفیکیشن ابھی بھی ایگزسٹ کر رہا ہے. اور یہ جو نوٹیفیکیشن ہے نا جی، والنٹری ریٹائرمنٹ پینلٹیز، یہ رضاکارانہ ریٹائرمنٹ، یہ بندے کی مرضی ہے. بندہ جو کوالیفائنگ سروس ہے اس پہ پہنچ چکا ہے تو وہ ریٹائرمنٹ لے لے. اس پہ قدغن لگانا یہ بھی بالکل غلط ہے، اور انشاءاللہ یہ نوٹیفیکیشن بھی واپس ہوگا. اور یہ جو کیلکولیشن کا فارمولہ تبدیل کیا گیا تھا، وفاق میں تو یہ 24 ماہ کی ایوریج ہے، اور پنجاب میں یہاں پہ 36 ماہ کی ایوریج ہے. یعنی کہ اگر پے اسکیل ریوائز بھی ہوتے ہیں تو اس کے بعد اگر کوئی ریٹائرمنٹ لیتا ہے تو اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے پے اسکیل ریوائز ہونے کا. تو یہ بھی انشاءاللہ واپس ہوں گی اور ہونی چاہیے. یہ اگر کوئی 30 سال پہ ریٹائرمنٹ لیتا ہے 30 سال سروس کے بعد، اور اگر اس کی 50 سال ایج ہے، 30 سال سروس ہو گئی ہے، تو اس کے اوپر بھی بہت بھاری جرمانہ ہے، لاکھوں کا نقصان ہے. تو آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ نوٹیفیکیشن بھی واپس ہونے چاہیے کہ نہیں؟ اور یہ جو آپ کو اچھی خوشخبری ملی ہے، خوشخبری ملی ہے، اس کے بارے میں کمنٹس آپ اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں. اور کون کون سے نوٹیفیکیشن واپس ہونے چاہیے؟ ویڈیو اچھی لگی تو لائک ضرور کریں. چینل پہ نئے ہیں چینل ضرور سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں. اللہ حافظ.